السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کروڑ پتی شخص کے مرنے کے بعد اس کے بیٹوں نے باپ کی ساری پرانی کتابیں ردی والے کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچ دیں۔ ردی والا جب وہ کتابیں بوری میں بھر رہا تھا تو ایک بہت موٹی اور پرانی کتاب کے صفحات کے درمیان میں سے ایک خفیہ خاکی لفافہ نیچے گرا۔ ردی والے نے لفافہ کھولا تو اس میں ہسپتال کی کچھ رپورٹس اور ایک DNA کا ٹیسٹ کا نتیجہ تھا۔ ردی والے نے جب وہ نام پڑھے تو وہ بھاگتا ہوا واپس حویلی چلا گیا اور بیٹوں کو وہ کاغذ دکھایا۔ کاغذ دیکھتے ہی بیٹوں کے پیروں تلے سے شہر کی سب سے مہنگی اور پوش بستی کے بالکل وسط میں واقع وہ دیو ہیکل اور عالی شان حویلی اپنی اونچی دیواروں اور شاندار طرز تعمیر سے اس بات کی گواہی دیتی تھی کہ اس گھر کے مکینوں کے پاس دولت اور ثروت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس حویلی کا پرتعیش اور وسیع و عریض ڈرائنگ روم دنیا کی ہر جدید ترین اور مہنگی آسائش سے مزین تھا، جہاں چھتوں سے لٹکتے ہوئے چمکدار فانوس رات کو بھی دن کا منظر پیش کرتے تھے۔ اسی کمرے میں شہر کے سب سے بڑے اور کروڑ پتی بزنس مین کے دو جوان اور انتہائی ماڈرن بیٹے اپنے قیمتی چمڑے کے صوفوں میں دھنسے ہوئے جدید لیپ ٹاپس اور موبائل فونز میں پوری طرح غرق رہتے تھے۔ ان کے چہروں پر دولت کا وہ بے پناہ اور اندھا غرور صاف جھلکتا تھا جس نے ان کے نزدیک دنیا کے ہر سچے رشتے اور پاکیزہ جذبے کی اہمیت کو مکمل طور پر ختم کر دیا تھا۔ ان کی زندگی کا واحد مقصد صرف اپنے بزنس کی بڑی بڑی ڈیلز کرنا، شہر کی سب سے مہنگی پارٹیوں میں شرکت کرنا اور اپنی لگژری لائف سٹائل کو مزید پرتعیش بنانا تھا۔ قیمتی برانڈڈ لباس اور لاکھوں روپے مالیت کی گھڑیوں میں ملبوس یہ دونوں بھائی صرف کاروبار اور پیسوں کی بات کرتے اور اپنے بیجا غرور میں اپنے علاوہ ہر غریب اور کمزور انسان کو کیڑے مکوڑے کی طرح حقیر سمجھتے تھے۔ اسی حویلی کے ایک دوسرے اور انتہائی خاموش حصے میں ایک بہت ہی پرسکون اور تنہائی کا شکار کمرہ موجود تھا، جہاں ان دونوں مغرور بیٹوں کا وہ بوڑھا ضعیف اور بیمار باپ اپنی ایک خودکار ویل چیئر پر بیٹھا ہوا اپنی دھنسی ہوئی اور کمزور آنکھوں سے کھڑکی کے باہر موجود حویلی کے اس وسیع اور خوبصورت لان کو حسرت، دکھ اور خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ جس سرسبز لان میں اس نے کبھی اپنے ان دونوں بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے چلنا سکھایا تھا، وہ باپ اپنے ان دونوں بیٹوں سے بے پناہ اور ٹوٹ کر محبت کرتا تھا اور اس کی زندگی کی ہر سانس صرف اس کی کامیابی اور ان کی خوشیوں کے لیے وقف کی تھی۔ مگر اب جب وہ اپنی زندگی کی شام کے اس آخری اور تنہا پہر میں کھڑا تھا اور وہ دل سے چاہتا تھا کہ وہ اپنے ان دونوں بیٹوں کو اپنے پاس بٹھا کر انہیں اپنی زندگی کی کچھ اہم نصیحتیں کر سکے، انہیں اپنے تلخ اور میٹھے تجربات بتا سکے اور ان کے مضبوط کاندھوں پر اپنا کانپتا ہوا ہاتھ رکھ کر اپنے دل کا وہ بوجھ ہلکا کر سکے جو بڑھاپے میں ہر انسان کو ستاتا ہے۔ تو وہ دونوں بیٹے ہمیشہ انتہائی بیزاری سے بے رخی اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیزی سے اس کمرے میں داخل ہوتے اور اپنی مہنگی گھڑیوں کی سوئیوں کو دیکھتے ہوئے اور اپنے قیمتی جوتوں سے فرش کو بجاتے ہوئے سرد مہری سے کہتے، ڈیڈ پلیز، ابھی ہمارے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہے، ہم اپنی ایک بہت اہم اور کروڑوں کی میٹنگز کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں اور ہمیں کچھ غیر ملکی کلائنٹس کے ساتھ ڈنر پر بھی جانا ہے، اس لیے ہم پھر کبھی آرام سے بیٹھ کر آپ کی یہ پرانی اور بورنگ باتیں سن لیں گے۔ یہ بے رحم الفاظ سن کر وہ دونوں مغرور بیٹے اس بوڑھے باپ کو اس خاموش اور اداس کمرے میں بالکل اکیلا اور تنہا چھوڑ کر اپنی کروڑوں روپے مالیت کی جدید گاڑیوں میں بیٹھ کر حویلی کے بڑے گیٹ سے باہر نکل جاتے اور وہ بوڑھا باپ اپنی ویل چیئر پر بیٹھا
ان گاڑیوں کے پہیوں سے اڑنے والی دھول کو انتہائی حسرت دکھ سے دیکھتا رہ جاتا، اور اس کی آنکھوں کے کناروں پر ٹھہرے ہوئے آنسو اس کی اس بے بسی کی گواہی دیتے جو وہ کسی سے بیان نہیں کر سکتا تھا۔ وقت کا یہ بے رحم پہیہ اتنا تیزی سے گھومتا رہا، اور پھر وہ ہولناک دن بھی آ گیا جب وہ بوڑھا اور تنہا باپ اچانک ایک انتہائی پر اسرار اور شدید بیماری کا شکار ہو کر مکمل طور پر اپنے نرم اور آرام دہ بستر سے لگ گیا۔ اس کا پورا جسم جواب دے گیا، اس کے پٹھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا اور اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ وہ دونوں بیٹے اپنے باپ سے محبت تو ضرور کرتے تھے، مگر ان کی اس نام نہاد محبت کا سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ وہ اس عظیم جذبے کو بھی صرف اور صرف پیسوں اور اپنی دولت کے ترازو میں تولتے تھے۔ انہوں نے اپنے باپ کی اس سنگین اور تشویشناک حالت کو دیکھتے ہی شہر کے سب سے مہنگے اور نامور ڈاکٹرز کی ایک پوری ٹیم اور درجنوں نرسیں اور وارڈ بوائز کی ڈیوٹیاں اس باپ کے کمرے میں لگا دیں، اور اس کمرے کو چند ہی گھنٹوں میں ایک جدید ترین ICU میں تبدیل کر دیا گیا، جہاں دن رات مشینوں کی پپ پپ کی آوازیں گونجتی رہتی تھیں اور ادویات کی وہ مخصوص اور کڑوی بو پھیلی رہتی تھی، مگر ان بیٹوں نے خود اس باپ کے سرہانے بیٹھ کر اس کا دکھ درد بانٹنے، اس کے کامتے اور سرد ہوتے ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں تھامنے یا اس سے اس کے دل کی باتیں اور اس کی آخری خواہشات سننے کا ذرا برابر بھی وقت نہیں نکالا، کیونکہ ان کے پاس اپنے اس باپ کے لیے بالکل بھی ٹائم نہیں تھا جس نے ان کے لیے اپنی پوری جوانی اور اپنی ساری زندگی قربان کر دی تھی۔ وہ دونوں بیٹے دن میں صرف ایک یا دو بار انتہائی عجلت میں اس کمرے کے بھاری دروازے تک آتے اور رسمی سا حال پوچھ کر اور چیف ڈاکٹر کی ہدایات سن کر وہ دوبارہ اپنے ان دنیاوی کاموں میں غائب ہو جاتے۔ وہ بوڑھا باپ ان تمام جدید مشینوں، ان مہنگی ادویات اور ان غیر ملکی نرسوں کے اس ہجوم کے درمیان بھی بستر پر لیٹا ہوا خود کو دنیا کا سب سے تنہا اور لاوارث انسان محسوس کرتا تھا۔ اس کی وہ بیمار پیلی اور دھنسی ہوئی آنکھیں ہر وقت اس کمرے کے اس بھاری اور لکڑی کے دروازے کی طرف لگی رہتی تھیں، اور وہ ہر آہٹ پر یہ سوچ کر چونک جاتا تھا کہ شاید اب میرے بیٹے اپنے تمام کام کاج چھوڑ کر 2 گھڑی میرے پاس بستر پر بیٹھ جائیں گے، میرے ماتھے پر پیار سے ہاتھ رکھیں گے اور میرے کامتے اور لرزتے ہوئے ہاتھوں کو دبا کر مجھے یہ احساس دلائیں گے کہ میں اس تنہائی کے سفر میں اکیلا نہیں ہوں اور میری اولاد میرے درد کو محسوس کرتی ہے۔ مگر ان بیٹوں کو اس بات کا ذرا برابر بھی احساس اور اندازہ نہیں ہو پاتا تھا کہ موت کی ان اندھیری وادیوں کے قریب پہنچنے والے ایک ضعیف اور بوڑھے باپ کی اصل کیفیت اور سب سے بڑی ضرورت کیا ہوتی ہے۔ وہ بس ہسپتال کے لاکھوں روپے کے بلز اور دوائیوں کے پرچوں پر بلینک چیک سائن کر کے ان ڈاکٹرز کے حوالے کر دیتے تھے، اور اپنے دل میں یہ انتہائی خام خیال اور جھوٹا اطمینان پال لیتے تھے کہ انہوں نے اپنے باپ کی خدمت کا سارا حق اور اپنا سارا فرض انتہائی شاندار طریقے سے پورا کر دیا ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ باپ کو ان کے پیسوں کی نہیں بلکہ ان کے اس قیمتی وقت، ان کے محبت بھرے لمس اور ان کی اس قربت کی ضرورت تھی جو اسے موت کے اس خوفناک اور سرد اندھیرے میں کچھ پل کا سکون فراہم کر سکتی تھی۔ ان کی یہ مجرمانہ غفلت اور ان کی یہ لاپرواہی اس بوڑھے باپ کے دل کو اندر ہی اندر کسی دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی، اور وہ اپنی ان خاموش سسکیوں اور اپنی تنہائی کے اس ہولناک عذاب کے ساتھ موت کا انتظار کرنے لگا۔ ایک خاموش، بوجھل اور اداس شام کو جب آسمان پر گہرے کالے بادل چھائے ہوئے تھے
اور سورج کی روشنی مدھم پڑ چکی تھی۔ وہ دونوں مغرور اور لاپرواہ بیٹے شہر کے ایک سب سے بڑے 5 اسٹار ہوٹل کے ایک شاندار اور پرتعیش کانفرنس روم میں اپنی ایک بہت بڑی اور غیر ملکی کلائنٹس کے ساتھ ہونے والی بزنس میٹنگز میں پوری طرح سے مصروف تھے، اور ان کے کہے اس کانفرنس روم کی دیواروں سے ٹکرا رہے تھے۔ وہ اپنے کروڑوں کی ڈیل فائنل کرنے کے قریب ہی تھے کہ اچانک ان کے پرسنل سیکرٹری کا موبائل فون بجا، اور ہسپتال کے اس چیف ڈاکٹر کی طرف سے ایک مختصر اور سرد سی کال آئی، جس میں یہ بتایا گیا کہ وہ کروڑ پتی باپ ان تمام جدید اور مہنگی مشینوں، ان قابل ترین ڈاکٹروں کی اس بھیڑ کے درمیان اپنے ان دونوں بیٹوں کی راہ تکتے تکتے اور ان کا آخری بار چہرہ دیکھنے کا انتظار کرتے کرتے ایک گہری حسرت کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس فانی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ اس کی وہ آخری سانس جو شاید اپنے بیٹوں کا نام پکارنے کے لیے گلے میں اٹکی ہوئی تھی، وہ بالآخر ٹوٹ گئی تھی۔ اور حیرت اور دکھ کی بات یہ تھی کہ اس عظیم انسان کے اس آخری اور سب سے تکلیف دہ سانس تک اس کے وہ دونوں جوان بیٹے اس کے سرہانے موجود نہیں تھے، اور نہ ہی انہوں نے اس کی ان کھلی ہوئی آنکھوں کو اپنی ہاتھوں سے بند کرنے کی زحمت کی تھی، جو دروازے کی طرف دیکھتے دیکھتے ہی پتھرا گئی تھی۔ باپ کی موت کی یہ خبر ان بیٹوں تک اس وقت پہنچی جب ان کے ہاتھ میں وہ قیمتی قلم تھا جس سے وہ اپنا معاہدہ سائن کر رہے تھے، اور وہ لمحہ ان کی زندگی کی اس دوڑ کو ایک عارضی سا جھٹکا دے گیا تھا، مگر ان کے دلوں میں وہ طوفان برپا نہ ہو سکا جو ایک سچی اور کھری محبت کرنے والی اولاد کے دل میں اپنے باپ کے اس دنیا سے چلے جانے پر ہوتا ہے۔ ان کے چہروں پر وہ دکھ اور وہ افسوس تو ضرور آیا جو معاشرے کے سامنے دکھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے، مگر وہ سچی تڑپ اور وہ حقیقی پچھتاوا اس وقت ان کے اندر موجود نہیں تھا جو بعد میں انہیں اندر سے کھوکھلا کرنے والا تھا۔ انہوں نے اپنی وہ میٹنگز کینسل کی اور فوراً حویلی کی طرف روانہ ہوئے، جہاں ان کا باپ ایک خاموش لاش کی صورت میں ان جدید مشینوں کے درمیان پڑا ہوا تھا، اور وہ مشینیں اب مکمل طور پر خاموش ہو چکی تھی، بالکل اس باپ کی طرح جس نے اپنی ساری زندگی ان بیٹوں کو بولنا سکھایا اور آخری وقت میں ان سے ایک بات کرنے کو ترستا ہوا اس دنیا سے چلا گیا۔ باپ کی اچانک اور خاموش موت کی خبر شہر کے تمام بڑے کاروباری اور سماجی حلقوں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی، اور اس دیو ہیکل حویلی کے وسیع و عریض لان میں شہر کے سب سے بڑے اور کروڑ پتی بزنس مین کے جنازے کی تیاریاں ایک ایسے شاہانہ اور پرتعیش انداز میں کی جا رہی تھی جیسے یہ کسی انسان کا آخری سفر نہ ہو، بلکہ ان دونوں بیٹوں کی بے پناہ دولت اور ان کے وسیع و سماجی اثر و رسوخ کی ایک بہت بڑی نمائش ہو رہی ہو۔ اس جنازے میں شرکت کے لیے ملک بھر سے نامور سیاست دان، بڑے بڑے صنعت کار اور اعلیٰ سرکاری عہدے دار اپنی مہنگی ترین گاڑیوں کے طویل قافلوں کی صورت میں اس حویلی کے بڑے آہنی دروازے سے اندر داخل ہو رہے تھے، اور پورا لان قیمتی پھولوں کی مخصوص اور تیز خوشبوؤں سے مہک رہا تھا، اور وہ دونوں جوان اور مغرور بیٹے انتہائی قیمتی اور بین الاقوامی ڈیزائنرز کے تیار کردہ سیاہ رنگ کے لباس پہنے ہوئے تھے، لوگوں کی ان طویل قطاروں کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں پر مہنگے اور کالے رنگ کے چشمے چڑھے ہوئے تھے، جن کا مقصد شاید ان کے آنسوؤں کو چھپانا نہیں تھا، بلکہ اس حقیقت کو دنیا کی نظروں سے پوشیدہ رکھنا تھا کہ ان کی آنکھوں میں اپنے اس شفیق اور عظیم باپ کے بچھڑنے کا کوئی سچا اور حقیقی دکھ یا آنسو سرے سے موجود ہی نہیں تھا۔ وہ دونوں رسمی اور مشینی انداز میں آنے والے
مہمانوں سے تعزیت وصول کر رہے تھے، اور ان کے چہروں پر تاثرات سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسی جنازے میں نہیں بلکہ کسی کارپوریٹ ایونٹ میں کھڑے اپنے نئی کاروباری تعلقات استوار کر رہے ہوں۔ باپ کی تدفین شہر کے سب سے وی آئی پی قبرستان میں انتہائی تکلف اور نمود و نمائش کے ساتھ کر دی گئی، جہاں کی مٹی بھی ان کی دولت کی چمک کے سامنے شرمندہ معلوم ہوتی تھی، مگر اس مٹی کے اس عظیم انسان کے جسد خاکی پر گرتے ہی ان دونوں بیٹوں کے دلوں پر پڑا ہوا وہ غفلت اور تکبر کا پردہ مزید گہرا اور سیاہ ہو گیا۔ باپ کے دنیا کے چلے جانے کے بعد ان کی زندگیوں میں کوئی ایسا ٹھہراؤ، کوئی ایسا گہرا دکھ یا کوئی ایسا درد نہیں آیا جو ان کی اس تیز رفتار زندگیوں کو کچھ دیر کے لیے روک سکتا۔ انہوں نے باپ کے مرنے کی کوئی خوشیاں تو نہیں منائیں، کیونکہ فطرتاً انہیں اس بات کا احساس ضرور تھا کہ ان کا باپ اب اس دنیا میں نہیں رہا، مگر ان کا وہ غم انتہائی سطح اور عارضی بھی تھا، اور وہ باپ کے مرنے کے بعد اپنے اس اندھے اور متکبرانہ مزاج کی وجہ سے دولت کو محض کاغذ کے ٹکڑوں کی طرح ہوا میں اڑانے اور اپنے آگے کسی بھی کمزور یا غریب انسان کو کیڑے مکوڑوں سے زیادہ اہمیت نہ دینے پر اپنے سے پرانے اور مغرورانہ لائف سٹائل میں ایسے واپس لوٹ گئے جیسے ان کی زندگی میں کوئی سانحہ پیش ہی نہ آیا ہو، اور جیسے وہ کروڑ پتی باپ کبھی ان کی اس رنگین اور جھوٹی دنیا کا حصہ تھا ہی نہیں۔ باپ کی موت کو ابھی محض چند ہی ہفتے گزرے تھے، اور حویلی میں وہ پرانی رونقیں اور وہ بے ہنگم قہقہے دوبارہ سے بحال ہو چکے تھے کہ ایک دن وہ دونوں مغرور اور ماڈرن بیٹے اپنے ہاتھ میں مہنگی شراب کے گلاس تھامے ٹہلتے ہوئے حویلی کے اس پرانے کتب خانے کے بھاری لکڑی کے دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہوئے۔ یہ وہ وسیع و عریض اور پر اسرار کمرہ تھا جہاں ان کا بوڑھا باپ اپنی زندگی کا سب سے زیادہ اور قیمتی وقت تنہائی اور سکون میں مطالعہ کرتے ہوئے گزارتا تھا۔ اس کمرے کی فضا میں آج بھی پرانے کاغذوں، چرمی جلدوں اور اس عظیم باپ کی یادوں کی ایک عجیب سی دھیمی اور اداس خوشبو رچی بسی ہوئی تھی۔ اس وسیع و عریض کمرے کی چاروں دیواروں پر چھت تک اونچی لکڑی سے بنی ہوئی الماریاں نصب تھیں، جن میں دنیا جہاں کی ہزاروں نایاب تاریخی اور انتہائی قیمتی کتابیں انتہائی سلیقے اور کرینے سے سجی ہوئی تھیں، مگر ان دونوں بیٹوں کو ان پرانی گرد آلود اور دیمک لگی کتابوں اور ان کے اندر چھپے ہوئے اس لازوال علم سے کوئی ذرا برابر بھی دلچسپی یا عقیدت نہیں تھی۔ انہوں نے اس کمرے کے عین وسط میں پڑی ہوئی اس پرانی اور آرام دہ چمڑے کی کرسی کو حقارت اور تمسخر بھری نگاہوں سے دیکھا، جس پر بیٹھ کر ان کا باپ گھنٹوں مطالعہ کیا کرتا تھا، اور پھر انہوں نے بے حسی اور تکبر کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے یہ ظالمانہ فیصلہ کیا کہ اس پورے پرانے بورنگ اور ان کے نزدیک مکمل طور پر فالتو کمرے کو فوراً سے خالی کروا کر یہاں پر ایک نیا اور جدید گیمنگ روم یا پھر ایک پرتعیش انٹرٹینمنٹ لاؤنج بنایا جائے، جہاں وہ اپنے امیر دوستوں کے ساتھ پارٹیاں کر سکیں، بلیئرڈ کھیل سکیں اور ہوم تھیٹر پر فلمیں دیکھ سکیں گے۔ ان کے نزدیک علم اور کتابوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ جس کے پاس کروڑوں کی دولت ہو اسے ان پرانے اور بوسیدہ کاغذوں میں سر کھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے یہ طے کر لیا کہ باپ کی ان تمام پرانی نشانیوں اور ان سینکڑوں انمول کتابوں کو فوراً کسی ردی والے کو بلوا کر کچرے کے بھاؤ بیچ دیا جائے، تاکہ اس کمرے کی اس قیمتی جگہ کو ان کی جدید اور ماڈرن عیاشیوں کے لیے جلد از جلد استعمال کیا جا سکے۔ یہ فیصلہ ان کی اس بے حسی لاپرواہی کی ایک بھیانک تصویر تھی، جو انہیں اپنے ہی باپ کی
ان آخری یادوں کو ہمیشہ کے لیے مٹانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اگلے ہی دن صبح سویرے جب سورج کی پہلی کرنوں نے اس عالیشان حویلی کے سفید سنگ مرمر کے فرش کو روشن کیا تو حویلی کے ملازمین نے محل کے ایک پرانے اور خستہ حال ردی والے کو بلایا۔ وہ غریب انسان اپنے پھٹے پرانے کپڑوں اور ایک زنگ آلود سائیکل کے ساتھ انتہائی ڈرتے ہوئے اور سہمتے ہوئے اس بڑے آہنی گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ اس کی جھکی ہوئی کمر اور چہرے کی گہری جھریاں اس کی زندگی بھر کی محنت، مشقت اور قسم پرسی کی گواہیاں دے رہی تھیں۔ جب وہ اپنی ٹوٹی ہوئی سائیکل کو کھینچتا ہوا اس وسیع ریت دروازے پر پہنچا تو وہ دونوں مغرور اور متکبر بیٹے جو اس وقت حویلی کے سرسبز لان میں انتہائی قیمتی فرنیچر پر بیٹھے اپنا شاندار ناشتہ کر رہے تھے، اس غریب اور لاچار انسان کو دیکھ کر کوفت اور غصے سے بھر گئے۔ انہوں نے حقارت اور کرخت لہجے میں اسے دور سے ہی جھڑکتے ہوئے کہا کہ تم نے اپنے ان گندے اور کیچڑ سے بھرے جوتوں کے ساتھ ہماری اس شاندار حویلی کا قیمتی فرش گندا کر دیا ہے۔ وہ اسے ایک حقیر کیڑے کی طرح دھتکارتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھے اور اسے سخت آواز میں پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے حویلی کے اس عظیم الشان کتب خانے کی طرف لے گئے۔ راستے میں وہ ردی والا ان کی اس بے پناہ عمارت اور دیواروں پر لگی قیمتی پینٹنگز کو دیکھ کر اپنی غربت کے احساس تلے مزید دبتا جا رہا تھا۔ جب وہ اس کتب خانے کے اندر پہنچے تو ان بیٹوں نے غرور اور رونق بھرے لہجے میں ان دیو ہیکل الماریوں اور سینکڑوں کتابوں کی طرف اشارہ کیا اور اس غریب ردی والے کو حکم دیا کہ ان تمام گرد آلود اور پرانی کتابوں کو بغیر کوئی وقت ضائع کیے فوراً اپنے ان میلے کچیلے بوریوں میں بھرو اور جتنا جلدی ہو سکے ہماری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ، کیونکہ ہمیں اس پرانے کچرے اور فضول ردی سے آج ہی نجات چاہیے۔ وہ غریب ردی والا جوان اس کے ظالمانہ رویے اور تکبر سے بری طرح خوف زدہ اور سہما ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنا سر جھکائے الماریوں کے قریب پہنچا اور ڈرتے ڈرتے اپنے کانپتے اور کھردرے ہاتھوں سے ان قیمتی اور دہائیوں کے علم سے بھری ہوئی کتابوں کو نکال نکال کر بے دردی سے اپنی ان میلی بوریوں میں ٹھونسنے لگا۔ ان دونوں بیٹوں کو اس بات کا ذرا برابر بھی احساس اور کوئی ملال نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اپنے اس عظیم باپ کی ساری زندگی کی محنت اور اس کے قیمتی ترین علمی سرمایے کو محض اپنی عیاشی کی خاطر ردی والے ایک عام ڈھیر میں پھینک رہے ہیں، اور ان کتابوں کو گھر سے نکال کر دراصل اپنے باپ کی اس روح اور لازوال محبت کو گھر سے بے دخل کر رہے ہیں جو ان کتابوں کے ہر صفحے میں بسی ہوئی تھی۔ وہ غریب ردی والا پسینے میں شرابور تھا اور اس کی کمزور سانسیں ان بھاری کتابوں کا وزن اٹھا اٹھا کر پھول رہی تھی۔ کتب خانے میں اس خاموشی فضا میں صرف ان پرانے صفحات کی سرسراہٹ، کتابوں کی جلدوں کے ٹکرانے اور بوریوں کے بھرنے کی صدائیں گونج رہی تھی، جبکہ وہ دونوں مغرور بیٹے دروازے پر کھڑے اپنے مہنگے سگار کے کش لگا رہے تھے اور ہر چند منٹ بعد اپنی قیمتی رولیکس گھڑیوں کی طرف دیکھ کر انتہائی بیزاری سے اس بوڑھے غریب کو مسلسل کام ختم کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ ردی والے نے نیچے کے تمام خانوں کو خالی کرنے کے بعد ایک پرانی لکڑی کی سیڑھی کا سہارا لیا تاکہ وہ ان الماریوں کے سب سے اوپری خانوں میں رکھی ہوئی ان انتہائی پرانی اور بھاری کتابوں کو بھی نکال سکے جو شاید اس کروڑ پتی باپ کے دل کے سب سے زیادہ قریب تھی۔ ابھی وہ غریب اور خوف زدہ ردی والا ان کتابوں کو عجلت اور ڈر کے مارے بوریوں میں بھر ہی رہا تھا کہ اچانک اس لکڑی کی سیڑھی پر اس کا توازن تھوڑا سا بگڑا اور الماری کے سب سے اوپری خانے سے ایک انتہائی موٹی، بھاری
اور پرانے چمڑے کی جلد والی کتاب اس کے پسینے سے گیلے ہاتھوں سے پھسل گئی۔ اس نے گرتی ہوئی کتاب کو پکڑنے کی ناکام کوشش کی، مگر وہ کتاب ہوا کو چیرتی ہوئی سیدھی نیچے فرش کی طرف چلی آئی اور انتہائی زور سے اس کتب خانے کے سخت اور چمکدار ماربل پر آ گری۔ کتاب کے زمین پر گرنے سے پیدا ہونے والی اس گونجتی ہوئی آواز نے کتب خانے کے اس اداس اور پرسکون ماحول میں کو ایک لمحے کے لیے مکمل طور پر بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ فرش سے ٹکرانے کے بعد اس موٹی اور دہائیوں پرانی چمڑے کی جلد والی کتاب کے وہ پیلے اور خستہ حال صفحات کسی زخمی پرندے کے پروں کی طرح بکھر گئے تھے، اور ان صفحات کے بالکل عین درمیان میں سالوں سے چھپا ہوا ایک انتہائی پرانا خاکی رنگ کا لفافہ، جس پر وقت کی گرد اور ماضی کے گہرے سائے جمے ہوئے تھے، وہ اڑتا ہوا سیدھا اس غریب اور خوفزدہ ردی والے کے میلے اور پھٹے ہوئے جوتوں کے بالکل پاس آ کر گرا۔ اس خاکی لفافے کو دیکھتے ہی اس غریب انسان کے دل میں ایک عجیب سی اور انجانی سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے دائیں بائیں اور کتب خانے کی اس بڑے اور بھاری لکڑے کی دروازے کی طرف دیکھا، جہاں وہ دونوں مغرور اور متکبر بیٹے اس وقت وہاں موجود نہیں تھے اور حویلی کے پرتعیش حال کی طرف جا چکے تھے۔ ردی والے نے اپنے کانپتے اور پسینے سے گیلے ہاتھوں سے اس پرانی خاکی لفافے کو اس ٹھنڈے اور چمکدار ماربل کے فرش سے اٹھایا، جو اوپر سے مکمل طور پر سیل بند تھا، مگر اتنی اونچائی سے گرنے کی شدت سے اس کی وہ پرانی اور کمزور سیل ایک طرف سے تھوڑی سی کھل چکی تھی۔ ردی والا، جو اپنی اس شدید غربت اور مفلسی کے باوجود جوانی کے دنوں میں تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا سیکھ چکا تھا، اس نے اپنی طبعی تجسس کے زیر اثر اس کھلے ہوئے حصے سے اندر جھانکا اور ڈرتے ڈرتے اس کے اندر موجود ان پرانے اور زرد پڑ چکے کاغذات کو انتہائی احتیاط کے ساتھ تھوڑا سا باہر نکالا، تو اس کی کمزور اور دھنسی ہوئی آنکھیں حیرت، صدمے اور ایک ہولناک خوف سے پوری طرح کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ وہ کوئی عام کاغذات نہیں تھے اور نہ ہی وہ کسی کروڑوں کی جائیداد کے حق ملکیت کے کوئی عام سے دستاویزات تھے، بلکہ وہ اس شہر کے سب سے بڑے اور نامور ہسپتال کی کچھ انتہائی حساس میڈیکل رپورٹس اور ایک بین الاقوامی لیبارٹری کا وہ مصدقہ اور ہولناک ڈی این اے ٹیسٹ کا حتمی نتیجہ تھا، جس پر اس کروڑ پتی باپ اور اس کے دونوں مغرور بیٹوں کے نام واضح اور موٹے حروفوں میں درج تھے۔ ردی والے نے جیسے ہی ان کاغذات پر لکھی ہوئی وہ تلخ اور قیامت خیز حقیقت پڑھی، تو اس کے پیروں تلے سے وہ چمکدار اور ٹھنڈا سنگ مرمر کا فرش مکمل طور پر کھسکتا ہوا محسوس ہوا، اور اس کے پورے کمزور وجود پر ایک ایسا جان لیوا سکتہ طاری ہو گیا کہ اس کے ہاتھوں کی گرفت اس لفافے پر ڈھیلی پڑنے لگی۔ اسے فوراً اس بات کا شدت سے احساس ہو گیا کہ یہ پرانے اور خستہ حال کاغذات ردی کا کوئی معمولی ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ یہ اس عالیشان حویلی کی مضبوط ترین بنیادوں کو جڑوں سے ہلا دینے والے اور ان دونوں متکبر بیٹوں کے آسمان سے باتیں کرتے ہوئے ان کھوکھلے غرور کو ایک ہی لمحے میں خاک اور کچرے میں ملا دینے والا ایک ایسا ایٹم بم ہے، جو آج برسوں بعد اپنے وقت پر اس کتاب میں سے برآمد ہوا ہے۔ وہ غریب اور لاچار انسان اپنی وہ میلی بوریاں، اپنی سائیکل اور وہ خریدی ہوئی تمام انمول کتابیں وہیں اسی کتب خانے کی زمین پر بکھری ہوئی چھوڑ کر، وہ خاکی لفافہ اور وہ ڈی این اے کی رپورٹ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے دبا کر ہانپتا ہوا ان دونوں بیٹوں کی طرف بھاگا، جو اس وقت کتب خانے کے بڑے دروازے سے نکل کر حویلی کے اس پرتعیش اور شاندار بڑے ہال میں جا چکے تھے، اور اپنے ان قیمتی اور غیر ملکی
چمڑے کے صوفوں پر بیٹھے اپنی نئی، جس میں وہ پرانا خاکی لفافہ اور ڈی این اے کی رپورٹس دبی ہوئی تھی، ان دونوں مغرور بیٹوں کی طرف بلند کیا اور روتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے انتہائی لرزتی ہوئی آواز میں کہا، صاحب مجھے معاف کر دیں، لیکن یہ پرانا اور بند کاغذ آپ کی ان ردی میں بکنے والی کتابوں میں سے گرا ہے۔ آپ مجھے مار پیٹ لیں مگر اسے ایک بار ضرور پڑھ لیں۔ یہ بات سن کر بڑے بیٹے نے غرور اور شدید ترین غصے کے ساتھ اس ردی والے کے کھردرے ہاتھ سے وہ لفافہ خاکی ایک جھٹکے سے چھینا اور بیزاری کے ساتھ اس کے اندر موجود ان تمام کاغذات کو باہر نکال کر ان پر ایک سرسری اور لاپرواہ سی نظر دوڑائی، مگر جیسے ہی اس کی مغرور آنکھوں نے اس ہسپتال کی رپورٹس اور اس ڈی این اے ٹیسٹ کے اس حتمی اور بھیانک نتیجے کو پڑھا تو اچانک اس عالیشان حال کی طرف وہ تمام تر روشنیاں اس کی آنکھوں کے سامنے مکمل طور پر تاریک ہونے لگیں اور اس کے چوڑے ماتھے پر سردیوں کے اس موسم میں بھی پسینے کے موٹے موٹے اور ٹھنڈے قطرے نمودار ہو کر چمکنے لگے۔ اس کا وہ سرخ اور سفید رنگ جو اس کے اعلیٰ خاندان خون کا غرور تھا، وہ ایک ہی سیکنڈ میں ہلدی کی طرح زرد اور بے چان پڑ چکا تھا، اور اس کے وہ مضبوط ہاتھ جس میں وہ دونوں کروڑوں کے چیک سائن کرتا تھا، وہ سوکھے ہوئے پتوں کی طرح بری طرح کانپنے اور لرزنے لگے۔ اس کے ہونٹ مکمل طور پر خشک ہو گئے اور اس کے حلق سے کوئی ایک لفظ یا کوئی ایسی آواز تک نہ نکل سکی۔ اپنے بڑے بھائی کی اس قیامت خیز جسمانی حالت کو دیکھتے ہوئے وہ چھوٹا بھائی بھی گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں اس کے قریب آ گیا، اور اس نے بھی اپنے بھائی کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ کاغذات لے کر انہیں پڑھنا شروع کر دیا، تو اس کے بھی پیروں تلے سے وہ کروڑوں کی زمین اور وہ قیمتی قالین مکمل طور پر کھسک گیا۔ ان میڈیکل رپورٹس اور اس ڈی این اے ٹیسٹ کی مصدقہ دستاویزات کے ساتھ اس کروڑ پتی باپ کا اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک آخری طویل اور پرانا خط بھی منسلک تھا، جس کی روشنائی شاید اس باپ کے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ اس خط میں اس عظیم اور خاموش باپ نے ایک ایسا روح کو چیر دینے والا کڑوا سچ اور ایک ایسا قیامت خیز راز لکھا تھا جسے پڑھ کر ان دونوں مغرور بیٹوں کا وہ سارا غرور اور وہ دولت کا بے جا گھمنڈ اور وہ اعلیٰ خاندانی خون کی اور جوٹھی انا ایک ہی لمحے میں پاش پاش ہو کر اسی ردے اور کچرے کے ڈھیر میں دفن ہو گئے جس میں وہ اپنے باپ کی کتابیں پھینک رہے تھے۔ باپ نے اس خط میں درد مندانہ اور دل سوز الفاظ میں لکھا تھا، میرے پیارے بیٹو، جب تم اس خط کو پڑھ رہے ہوگے جو شاید ہی تمہارے ہاتھ لگے، تو میں اس فانی دنیا اور اس جھوٹی دولت کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منو مٹی تلے جا چکا ہوں گا۔ آج میں تمہیں وہ سچ بتانے جا رہا ہوں جو میں نے ساری زندگی تم سے اور اس پوری دنیا سے چھپا کر رکھا، تاکہ تمہاری معصومیت اور تمہارا بچپن کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ تم دونوں کی رگوں میں دوڑنے والا یہ خون میری خونی نسل یا میرے اس کروڑ پتی خاندان کا اعلیٰ خون نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم دونوں میری سگی اور خونی اولاد ہو ہی نہیں۔ میں نے اپنی جوانی میں ایک رات شہر کے ایک انتہائی غریب، لاچار اور پسماندہ علاقے سے گزرتے ہوئے ایک کچرے کے ڈھیر کے پاس ایک انتہائی بوسیدہ اور پھٹی ہوئی چٹائی پر تم دونوں کو لاوارث اور یتیم بچوں کی صورت میں بلکتے ہوئے اور بھوک سے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس رات کڑاکے کی سردی تھی اور تمہارے پاس نہ پہننے کو کپڑے تھے اور نہ ہی پیٹ بھرنے کو ایک وقت کی سوکھی روٹی کا ٹکڑا تھا۔ تم دونوں اس سڑک پر موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھے، اور میں نے تمہیں اس سڑک کی دھول، اس کچرے اور اس غلاظت سے بنے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، اور تمہیں اپنا خاندانی نام
اپنی یہ کروڑوں کی دولت اور اس عالیشان حویلی کی تمام تر آسائشیں دے کر تمہیں محلوں کے شہزادے اور ارب پتی بنا دیا تھا۔ میں نے دن رات ایک کر کے تمہاری ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری کی تاکہ تم پڑھ لکھ کر اور اس بے بنا دولت کے سائے میں پروان چڑھ کر ایک اچھے ہمدرد اور سچے انسان بنو اور اس معاشرے کے غریبوں اور لاچاروں کا سہارا بنو۔ مگر مجھے اس بات کا ہمیشہ دکھ اور زندگی بھر کا افسوس رہے گا کہ تم میری دی ہوئی اس دولت اور اس جھوٹی شہرت کے نشے میں اتنے اندھے اور مغرور ہو گئے کہ تم صرف دولت کے پجاری بن کر رہ گئے، اور تم نے رشتوں کے تقدس اور انسانیت کے سچے احساس کو اپنے تکبر کے جوتوں تلے رون کر رکھ دیا۔ میں آخری وقت میں یہ سب کچھ لکھ رہا ہوں جو صرف تمہارا محبت بھرا لمس، تمہارا وقت اور تمہاری قربت چاہتا ہوں، مگر تم اس سڑک کی کو دھول کو اور اپنی اس غلاظت کو بھول کر اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ تمہارے پاس اپنے اس محسن اور اس باپ کے لیے 2 گھڑی بیٹھنے کا وقت بھی نہ نکل سکا۔ یہ قیامت خیز اور ہولناک سچ پڑھتے ہی ان دونوں بیٹوں کی وہ جھوٹی اور کھوکھلی دنیا مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ انہیں شدت سے اور انتہائی دردناک طریقے سے یہ احساس ہوا کہ جن انمول کتابوں کو اور جن یادوں کو وہ آج تکبر اور حقارت سے کوڑیوں کے بھاؤ ردی میں بیچ رہے تھے، دراصل وہ خود اس دنیا میں بالکل لاوارث یتیم اور کوڑیوں کے بھاؤ کے تھے، جن کی اصل اوقات اس سڑک کا وہ کچرا اور وہ دھول تھی جہاں اس عظیم باپ نے انہیں اٹھا کر تخت پر بٹھا دیا، اور انہوں نے اسی عظیم محسن اور اسی شفیق باپ کو اس کے آخری اور سب سے مشکل وقت میں تنہا بلکتا ہوا اور مشینوں کے رحم و کرم پر بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ تمام مناظر کسی ہولناک فلم کی طرح چلنے لگے جب وہ باپ کے دروازے سے لاپرواہی سے گزر جاتے تھے اور باپ ان کی راہ تکتا رہتا تھا، تو وہ دونوں بیٹے اپنے ان کامتے اور ہوئے اور پسینے سے گیلے ہاتھوں میں اس خاکی لفافے اور ان کاغذات کو مضبوطی سے سینے سے لگا کر اس عالیشان اور چمکدار ماربل کے فرش پر اپنے گھٹنوں کے بل زور سے گر پڑے، اور ان کی وہ دردناک اور ہولناک چیخیں اس حویلی کی اونچی دیواروں سے ٹکرانے لگیں، اور ان کا وہ سارا غرور، وہ متکبرانہ لباس، وہ کروڑوں کی گاڑیاں ان کی نظروں میں ایک کچرے سے زیادہ کچھ بھی نہیں رہی تھیں۔ اب انہیں رہ رہ کر یہ جان لیوا پچھتاوا اور یہ نہ ختم ہونے والی ندامت اندر سے مار رہی تھی اور ان کی روح کو زخمی کر رہی تھی کہ کاش اپنے اس آخری وقت میں ہم ان مہنگے ڈاکٹروں اور ان مشینوں پر لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بجائے خود باپ کے قدموں میں بیٹھ کر اس کی خدمت کر لیتے۔ کاش ہم اپنا وہ قیمتی وقت نکال کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتے اور اس کا وہ کانپتا ہوا ہاتھ تھام لیتے جس ہاتھ نے ہمیں کچرے کے اس بدبودار ڈھیر سے اٹھا کر ارب پتی اور شہزادے بنا دیا تھا۔ مگر اب وقت کی وہ ظالم ریت ان کی مٹھی سے مکمل طور پر پھسل چکی تھی، اور وہ باپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹی کے نیچے جا چکا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ بچا تھا، اور کوئی راستہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ان کے آنسو اب اس گزرے ہوئے وقت کو کبھی واپس نہیں لا سکتے تھے، اور دونوں بھائیوں اپنی اس کڑوی حقیقت اور اصلی اوقات جاننے کے بعد وہیں زمین پر گڑے دھاڑے مار مار کر اس غریب ردی والے کے سامنے روتے رہ گئے جسے وہ کچھ دیر پہلے حقیر سمجھ رہے تھے۔ اور یہ کہانی اپنے اختتام پر ایک انتہائی روح پرور اور عبرت ناک پیغام چھوڑتی ہے کہ انسان کا اصل مقام اس کی دولت یا محلات میں نہیں، بلکہ اپنے محسنوں کی قدر کرنے میں پوشیدہ ہے۔ جو شاخ تکبر کے نشے میں اندھی ہو کر اپنی ہی جڑوں کو کاٹ دے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سوکھ کر ردی کا حصہ بن جاتی ہے۔ ان مغرور بیٹوں کے لیے
ان کی وہ کروڑوں کی حویلی اب ایک ایسی عالی شان قبر بن چکی تھی جہاں وہ زندہ تو تھے مگر ان کی روحیں خاک ہو چکی تھیں۔ ان کے کامتے ہاتھوں میں موجود وہ خاکی خط ان کی اصلیت کا ایک ایسا چیختا ہوا ثبوت تھا جس نے ان کے غرور کے دیو ہیکل پہاڑ کو ریت کے حقیر ذرے کی طرح بکھیر کر رکھ دیا۔ ان کی ندامت بھری چیخیں اب اس اداس حویلی کا سناٹا تو چیر رہی تھی، مگر انہیں سننے والے شفیق کان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے من و مٹی تلے سو چکے تھے۔ یہ نہ ختم ہونے والی خلش اور پچھتاوا ہی ان کی سب سے دردناک سزا تھی، کیونکہ والدین کی خدمت کا جو انمول وقت ایک بار ریت کی طرح مٹھی سے پھسل جائے اسے دنیا کی ساری دولت لٹا کر بھی کبھی واپس نہیں خریدا جا سکتا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف اسٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔